مغل سلطنت کے بادشاہوں میں شہنشاہ جہانگیر ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ان کا اصل نام نور الدین محمد سلیم تھا اور وہ مغل بادشاہ اکبر اعظم کے بیٹے تھے۔ جہانگیر کی پیدائش 31 اگست 1569 کو فتح پور سکری میں ہوئی۔ ان کے والد اکبر بادشاہ نے ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ اکبر بادشاہ کی وفات کے بعد 1605 میں جہانگیر نے دلی کے تخت پر قدم رکھا۔ تخت نشینی کے وقت انہوں نے اعلان کیا کہ وہ انصاف کو اپنی سلطنت کی بنیاد بنائیں گے۔ انہوں نے ایک زنجیر عدل لال قلعے کے باہر نصب کی تاکہ مظلوم لوگ براہ راست بادشاہ تک اپنی فریاد پہنچا سکیں۔ جہانگیر کو تاریخ میں ایک منصف بادشاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وہ روزانہ عوامی دربار لگاتے جہاں عام لوگ بھی آ کر اپنی شکایات پیش کر سکتے تھے۔ جہانگیر ایک عظیم فن پرست بھی تھے۔ انہیں مصوری سے خاص لگاؤ تھا۔ ان کے دور میں مغلیہ مصوری نے عروج حاصل کیا۔ دربار کے نامور مصور جیسا کہ استاد منصور اور عبدالصمد ان کے قریب ترین لوگوں میں سے شمار ہوتے تھے۔ منصور نے قدرتی مناظر اور جانوروں کی تصویریں بنائیں جو آج بھی مشہور ہیں۔ ان کے دور میں شاعری، موسیقی اور مصوری کو خوب ترقی ملی۔ خود جہانگیر بھی فارسی زبان میں شاعری کرتے تھے اور ان کے اقوال ان کی خودنوشت طرز جہانگیری میں محفوظ ہیں۔ جہانگیر کی زندگی کا ایک اہم باب ان کی بیوی ملکہ نور جہاں سے جڑا ہے۔ نور جہاں، جن کا اصل نام مہر النساء تھا، نہایت خوبصورت، ذہین اور مدبر خاتون تھیں۔ جہانگیر نے ان سے شدید محبت کی اور اکثر سلطنت کے امور میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ کچھ مورخین کے مطابق نور جہاں نے کئی فیصلے خود کیے اور بادشاہ کے نام سے فرمان جاری کیے۔ نور جہاں نہ صرف سیاست میں فعال تھیں بلکہ فنون لطیفہ، خیرات، فاحش کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ ان کی ذہانت اور سیاسی بصیرت نے مغل سلطنت کو ایک نیا رخ دیا۔ جہانگیر کی ایک بڑی کمزوری شراب نوشی اور افیون کا استعمال تھا۔ اگرچہ وہ ذہین اور منصف بادشاہ تھے مگر نشے کی لت نے ان کی صحت کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس کے وزیر اور نور جہاں نے ان کی بیماری اور کمزوریوں کے باوجود سلطنت کو سنبھالے رکھا۔ ان کے آخری سال بیماری، بغاوتوں اور سیاسی چالاکیوں میں گزرے۔ جہانگیر کے بیٹے شہزادہ خرم، جو بعد میں شاہ جہاں کہلائے، نے کئی بار اقتدار پر قبضے کی کوشش کی۔ اس بغاوت کے پیچھے بھی سیاسی وجوہات اور درباری سازشیں تھیں، لیکن جہانگیر نے معاملہ افہام اور تفہیم سے سلجھایا اور شاہ جہاں کو معاف کر دیا۔ تاہم اس دوران سلطنت میں کمزوری پیدا ہوئی۔ جہانگیر نے اپنی زندگی کے آخری ایام کشمیر میں گزارے، جہاں کی خوبصورتی ان کے دل کو بہت بھاتی تھی۔ 28 اکتوبر 1627 کو ان کا انتقال کشمیر سے لاہور واپسی کے دوران ہوا۔ انہیں لاہور کے شاہدرہ باغ میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی ان کا مقبرہ مزار جہانگیر کے نام سے موجود ہے۔ یہ مقبرہ مغل فن تعمیر کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ جہانگیر کا دور حکومت مغلیہ سلطنت کے سنہرے ادوار میں شمار ہوتا ہے۔ ان کی خودنوشت طرز جہانگیری نہ صرف ایک تاریخی دستاویز تھی بلکہ ان کی شخصیت، مزاج، نظریات اور عدالتی نظام کی تفصیل بھی بیان کرتی ہے۔ ان کے دور میں مغلیہ فنون، تعمیرات، عدل اور علم کو جو فروغ ملا وہ بعد کے ادوار میں بھی نظر آتا ہے۔ جہانگیر بادشاہ ایک ایسے حکمران تھے جنہوں نے انصاف کو سلطنت کا ستون بنایا، فنون کی سرپرستی دی اور ایک عظیم ورثہ چھوڑا۔